بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ناظرین محترم، سورہ مبارکہ رعد 13واں سورہ اور آیت کا نمبر ہے 11، جس میں ارشاد احدیت ہو رہا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں۔ آیت کا ابتدا جو ہے وہ تو قابل فہم ہے، مگر آیت کا جو اگلا جزو ہے وہ وضاحت طلب ہے کہ انسان اپنی حالت کو کیسے بدلتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جب تک خلاق عالم انسان پر اپنی نعمات کا نزول جاری رکھتا ہے اور انسان اس نعمتوں کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اپنے انسانوں سے روکتا نہیں ہے، اس کا نزول وہ جاری رکھتا ہے۔ لیکن جب روئے زمین پر بسنے والے انسان اس کے احکامات کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو جائیں، سرکشی پر اتر آئیں، اس کی نافرمانی کرنے لگیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں نہ گزاریں اور اوامر و نواہی کی خلاف ورزی شروع کر دیں، تو وہ اپنی نعمتوں کو نہ صرف روک لیتا ہے بلکہ انسانوں کے اوپر اپنے عذاب بھی نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، تاریخ انبیاء میں سے ہم چند انبیاء کے جو معروف واقعات ہیں، ان کی اقوام کے، ان کی امتوں پر جو خلاق عالم نے عذاب نازل کیے، ہم ان کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت اور اولو العزم رسول ہیں، جنہیں آدم ثانی بھی تاریخ نے لکھا ہے۔ ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتی تھی کہ آپ نے ہم سے بحثیں تو بہت زیادہ کر لی ہیں اللہ کے وجود کے بارے میں، جس عذاب کی آپ ہمیں ہر وقت دھمکی دیتے رہتے ہیں، وہ عذاب آخر کب آئے گا؟ یہ سارا واقعہ سورہ ہود 11واں سورہ اس پہ مذکور ہے، آپ وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم باری ہوا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر، اس میں مومنوں کو سوار کر، اور میں ان پر پانی کا عذاب بھیجوں گا، جنہوں نے تیری رسالت کو جھٹلایا اور میری توحید کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا اور طوفان کا عذاب بھیجا۔ 40 دن زمین سے بھی پانی ابلتا رہا اور آسمان سے بھی پانی برستا رہا۔ 40 دن کے بعد جب عذاب رکا تو روئے زمین پر سوائے نوح کے مومنین کے علاوہ اور کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ ساری انسانیت صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ جنہوں نے اللہ اور اس کی حجت کی اور اس کے رسول کی اور اس کے ولی کی اور اس کے نمائندے کی، جس نے مخالفت کی، پروردگار نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اگر ہم اسی سلسلہ فکر کو آگے بڑھائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تمام انبیاء سے سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے، اور قوم بنی اسرائیل کے واقعات قرآن کریم میں کافی تعداد میں اور کافی مواقعوں پر ذکر ہوئے ہیں۔ یہ وہی بنی اسرائیل کی قوم ہے جن کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جن کے لیے سبزیاں اور دالیں بھیجی گئیں اور ان کے ناز اور نخرے اٹھائے گئے۔ یہ وہی قوم بنی اسرائیل ہے۔ لیکن جب انہوں نے موسیٰ کی رسالت کا انکار کیا اور خدا کی توحید سے منہ موڑا، تو پھر یہ وہی قوم بنی اسرائیل تھی جن کے لیے ٹڈیوں کا عذاب آیا، جن کے لیے مینڈکوں کا عذاب آیا، جن کے لیے خون کا عذاب آیا، جن کے لیے خشک سالی اور قحط کا عذاب آیا۔ کہ جس ماضی کی قوم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کا انکار کیا، پروردگار نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سورہ رعد میں بھی انبیاء ما سبق کی امتوں کے پر جو عذاب آئے ان کا ذکر مفصل موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، جو غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، ان کی قوم ایک ایسی معاشرتی اور اخلاقی برائی کا شکار تھی کہ وہ اپنے روز مرہ
جو کاروباری معاملات ہیں وہ قوم ناپ تول اور وزن کی کمی میں معروف تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو متعدد مرتبہ تنبیہ کی، وارننگز دی کہ تم اپنے معاملات درست کر لو، لوگوں کو جو مال دکھاتے ہو وہی دیا کرو، اور جو صحیح پیمانہ ہے اس کے مطابق لوگوں کو غلہ دیا کرو۔ لیکن انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے احکامات کو ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ تاریخ انبیاء کے مطالعے کے دوران ہمیں ایک ایسی قوم بھی نظر آتی ہے کہ جن کے سروں پر عذاب الہی پہنچ چکا تھا لیکن عذاب نازل نہیں ہوا، یعنی کہ وہ اس عذاب کا نشانہ نہیں بنے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ جب عذاب پہنچ گیا تو پھر وہ اس عذاب کا شکار کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس قوم میں کچھ لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ یہ جو عذاب الہی ہمارے لیے پہنچ چکا ہے، کیوں نہ ہم بارگاہ الہی سے رجوع کریں اور توبہ طائب کریں اور توبہ کا راستہ اختیار کریں۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم جس عذاب کا شکار ہونے لگے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے خالق سے رجوع کریں، کیوں نہ ہم اپنے رازق سے رجوع کریں۔ تو ناظرین محترم، یونس علیہ السلام کی قوم نے مشترکہ طور پر اپنی پیشانیوں کو سجدہ الہی میں رکھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنی بدعمالیوں اور اپنی سرکشی پر توبہ طائب ہوئے، تو وہ جو خالق ہے، وہ جو رازق ہے، وہ جو غفار ہے، وہ جو غفور ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، اس کی رحمت نے جوش کھایا تو اس نے اپنے نبی، اپنے عبد، اپنے ولی، اپنے حجت، اپنے نبی کی امت کو اس کی دلی توبہ کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان کے سروں پر جو عذاب الہی منڈلا رہا تھا اس کو واپس پلٹا لیا۔ کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خلاف ورزیوں میں مبتلا ہو جائے، اگر وقت سے پہلے توبہ کا راستہ اختیار کر لے تو خالق اپنا فیصلہ بھی بدل دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ یہ خالق کی سنت ہے، جس طرح کہ ہم نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں سورہ رعد کی 11 نمبر آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں خلاق عالم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا، یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں، اللہ نہیں بدلتا۔ انہی انبیاء ما سبق کی اقوام پر جو عذاب نازل ہوئے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی سماجی اور معاشرتی برائیوں کی وجہ سے، وہ آج بدرجہ اتم امت مسلمہ میں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم عالمی منظرنامہ پر نظر دوڑائیں تو اس وقت پورے خطہ ارض پر کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ مسلم بلاک ہو چاہے غیر مسلم بلاک ہو، ساری انسانیت اس وقت مجبور، لاچار اور بے بس نظر آ رہی ہے۔ تمام مذاہب کے عبادت گاہیں بند ہو چکی ہیں، جزوی طور پر یا کلی طور پر۔ انسانوں سے ان کا میل جول اور ربط، میل ملاقات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین محترم، یہ نعمتیں تھیں جو خالق نے ہمیں عطا کی تھیں، آج وہ نعمتیں ہم سے ہٹا لی گئی ہیں۔ یہ میل ملاقات، یہ نعمت الہی تھی۔ آپ کا اپنے اپنے مذاہب کے مطابق اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنا، یہ آپ کے لیے نعمت تھی۔ آپ آزادانہ گھوم رہے تھے، آپ آزادانہ میل جول کر رہے تھے، یہ اس کی نعمت تھی ہمارے لیے۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ یہ ساری نعمتوں سے ساری دنیا محروم ہو گئی۔ یہ ایک فکر کے لائق نقطہ ہے کہ یہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ ہیں کہ جو آج
ہمیں اس کرونا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر تو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا، مگر جزوی طور پر کرونا کو بھیج کر ہمیں وارننگ ضرور دے دی ہے۔ لیکن اگر آج ہم نے اس وارننگ کو سیریس نہ لیا، اگر آج ہم نے اس وبائی مرض کو سنجیدگی سے نہ لیا، تو خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ، کل کو اس سے زیادہ شدید وارننگ کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو غیر مرئی جرثومہ ہے، ان سین جرم، جسے WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کووڈ-19 یا کرونا کا نام دیا ہے۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر ایک فکر دینا چاہتا ہوں اپنے محترم ناظرین کو کہ توجہ رکھیے کہ یہ نقطہ ہے امر الہی کی طرف۔ ساری دنیا کی سائنس اس وقت لاچار اور بے بس نظر آ رہی ہے، ابھی تک اس کی ویکسینیشن ایجاد نہیں ہو سکی۔ ساری دنیا کی سائنس جس نے یہ دعویٰ کیا ہے بگ بینگ کا کہ یہ کائنات ایک دھماکے کا نتیجہ ہے، لیکن آج وہی سائنس اس غیر مرئی جرثومے ان سین جرم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے۔ ساری دنیا مجبور اور لاچار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو اس نے اس کو بھیجا ہے جو انسان کو نظر ہی نہیں آتا۔ انسان اتنا ضعیف ہے کہ اس کو یہ جو بصارت ہے اس سے وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور اور لاچار انسان ہے۔ اور ساری دنیا پر اس وقت جتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو اس نے اس کو بھیجا ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر ہم نے اپنے اعمال درست نہ کیے تو وہ پھر ایسی فوج کو بھیجے گا کہ وہ جو نظر بھی آئے گی اور نتیجہ آپ سب کے سامنے ہو۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔